بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران ریاض خان کے پاکستان چھوڑنے کی خبر پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن اب اس حوالے سے تصدیقی خبر آ گئی ہے۔ صدیق جان اور دیگر اس حوالے سے کس طرح میدان میں کودے ہیں اور بعض صحافیوں نے اس کو کس انداز میں پیش کیا ہے، اور عمران ریاض کی جو زندگی ہے اس کے لیے سب کیوں دعا گو ہیں، یہ تو تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف حکومت نے جو مطالبات کر کے ایک ٹریپ کے اندر مذاکرات کے نام پر تحریک انصاف کو لانے کی کوشش کی ہے، عمران خان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور عمران خان نے کیا کہا ہے، پورا پلان کس طرح تہس نہس کر دیا ہے، یہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کے ایک وکیل پر آج حملہ ہوا ہے۔ حملہ اس لیے کہ ان کا انتہائی عام موبائل وہ چھین لیا گیا ہے۔ یہ ڈاکو کون ہو سکتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان کے ایک وکیل ہیں خالد یوسف چودھری۔ یہ ویسے تو جونیئر وکیل ہیں، لیکن جس طرح بہادروں کی طرح یہ ایک ایسے ہیرو کے طور پر وکلاء کی جو ہماری لاٹ ہے اس کے اندر سے نکلے ہیں کہ یہ ہر جگہ پر دن رات، یعنی جو بھی ٹائم ہو، جتنا بھی مشکل حالات ہوں، وہ جوڈیشل کمپلیکس ہو، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت ہو، یا اڈیالہ جیل ہو، جو بندہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا اس کا نام خالد یوسف چودھری ہے۔ بہت ہی زبردست ڈیڈیکیٹڈ مٹا ہوا شخص ہے، اور ان سے آج موبائل فون چھین لیا گیا۔ اب خبر تو یہ ہے کہ ڈاکوؤں نے چھین لیا ہے، ظاہر ہے ہم بھی یہی کہیں گے، لیکن آج کل ڈاکو بھی کئی طرح کے ہیں۔ اب اس میں سے شاید ڈاکوؤں کو کوئی ڈیٹا چاہیے ہو، یا ڈاکوؤں نے ویسے ہی دیکھا یہ ایک ملنگ سا وکیل روز آتا جاتا ہے تو کوئی ہمیں جو ہے وہ چلیں آئی فون مل گیا ہے تو زبردست ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی افسوسناک خبر ہے، اور اس کے اندر آپ کو علم ہے پوری سٹریٹجی ہوتی ہے کیسز کے حوالے سے، ایک جو کچھ پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، تو بہت عام ڈیٹا اس موبائل کے اندر موجود ہے خالد یوسف چودھری کے۔ بہرحال وہ ڈاکو اب موبائل چھین کر جو ہے وہ لے گئے ہیں، یہ خبر ہے۔ اب اچھا، دوسری طرف عمران خان کے لیے آپ کو علم ہے بغیر مذاکرات کے نام پر ایک ٹریپ، اس کو بول رہے ہیں بعض لوگ، بچھایا گیا۔ اور مقصد کیا ہے کہ بھئی ہم مذاکرات کرتے ہیں، ناک کی لکیریں بیرسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر رگڑ رہے ہیں، اور شکر ہے سانس تو آیا، 4 دن خان بھی بیٹھے گا آرام سکون سے، اور ادھر سے بھی چلے مہینہ تو گزرے گا۔ لیکن عمران خان سمجھتا ہے کہ بھئی یہی دن ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آنے والی ہے، بین الاقوامی پریشر بڑھ رہا ہے، تو ان کو اگر سکھ کا سانس انہوں نے لینا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پھر جو ہے نا بعد میں یہ اسی طرح کریں گے جیسے پہلے کرتے رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہوتی رہی ہیں، دیکھیں نا، کوئی پاکستانی بھی اپنے اداروں کے خلاف بات تو نہیں کرنا چاہتا۔ اب 9 مئی کے واقعات کو کس طرح یوز کیا گیا ہے سب کو اندازہ ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ تو ریڈ لائن ہے، لیکن 26 نومبر کو اگر کوئی گولی چلی ہے تو اس کی خیر ہے، چونکہ وہ وردی کے بغیر لوگ تھے، تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ ہم تو ہمیشہ، آپ کو علم ہے، اس چیز کو سپورٹ کرنے والے ہیں کہ معاملات کا حل نکلنا چاہیے۔ موجودہ جو کھاؤ قبائل کا ٹولہ ہے فارم 47 کا، یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی جو لڑائی ہے اس میں یہ بینیفیشری ہے، لیکن اس طرح عوام کی مخالفت مول لے کر سسٹم جو ہے وہ چلائے نہیں جا سکتے۔ اچھا، اب جو ہے عمران خان نے جو آج بات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان نے کہ پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کی کاوشیں اچھی بات ہے، مذاکرات کے عمل کو معنی خیز بنانے کے لیے عام ہے کہ میری ملاقات میرے نامزد کردہ مذاکراتی ٹیم سے کروائی جائے تاکہ مجھے معاملات کا صحیح علم ہو سکے۔ میں نے صاحبزادہ احمد رضا کو تحریک انصاف کے مذاکراتی عمل کا ترجمان نامزد کیا ہے۔ حکومت اگر نتیجہ خیز مذاکرات چاہتی ہے تو ہمارے 2 مطالبات ہیں۔ یہ جو ہے نا کہ لکھے ہوئے مذاکرات لے ہیں، ٹرک کی بتی، کمال ہے یار، اتنے بدھو ہو۔ مطالبات عمران خان دے چکا ہے بھائی، اس پہ بات کرنی ہے، یہ بات وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، نمبر 1، انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ نمبر 2، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر سینئر ترین ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کا قیام۔
ان مطالبات پر عمل درآمد کی صورت میں، یعنی یہ دو تو پہلے مطالبات پورے کریں نا، پھر انہوں نے کہا عمل درآمد کے بعد سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کریں گے۔ ابھی ہم نے مؤخر نہیں کیا، ٹھیک ہے، سول نافرمانی کی تحریک آپ سمجھیں کہ شروع کریں گے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ حکومت ہمارے 9 مئی اور 26 نومبر کے تحقیقات کے مطالبے کو پس پش ڈالنے کی کوشش کرے گی، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو عمران خان بھائی ڈٹ کے کھڑا ہے۔ یہ جو نیچے گرے ہوئے گھبرائے ہوئے بیچارے ظاہر ہے مجبوری ہیں، فیملیز ہیں ان کی پاکستان میں رہ رہے ہیں، بیرسٹر گور یا باقی جن کو وہ جو ہم کپ کپا رہے ہوتے ہیں نا، ہم ادھر رہ رہے ہیں باہر تو سردی بھی ہے اور ویسے بھی کپ کپا رہتے ہیں، تو وہ وہاں سردی کا بھی عادی ہو گیا، گرمی کا بھی عادی ہو گیا عمران خان، وہ اسی جگہ کھڑا ہے کہ بھائی یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا۔ ملٹری کورٹ سے غیر آئینی فیصلوں کو مسترد کرتا ہوں، ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی بین الاقوامی دنیا میں بدنامی بھی ہو رہی ہے اور ایسے غیر انسانی عمل سے ملک کو معاشی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ فیصلہ دے کر آئینی بینچ کے چہرے پر بھی تماچا مارا گیا۔ آئینی بینچ ہے ہی ویسے تماچا بن گیا۔ اب تو عدلیہ نے بھی اعتراف کیا کہ ملک میں سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے، اور تحریک انصاف کو دباتے دباتے حقیقت میں جمہوریت، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کا جنازہ نکال دیا گیا۔ کوئی ملک بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، اور سرمایہ کاری کبھی قانون کی حکمرانی کے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ لوگ پاکستان سے باہر سرمایہ منتقل کر رہے ہیں کیونکہ یہاں نہ تو عدلیہ آزاد ہے اور نہ ہی قانون کا کوئی احترام ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے مکمل طور پر ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے۔ آئینی بینچ کا قیام اور اس کے فیصلے سپریم کورٹ کو شرمندہ کرنے کے مترادف ہے۔ اچھا، اب یہ بات انہوں نے کی ہے اور ساتھ انہوں نے کہا ہے اگر نتیجہ خیز مذاکرات حکومت چاہتی ہے تو دو مطالبے: انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی 9 مئی اور 26، یہ آپ جو ہے نا وہ پورے کریں، باقی بات دیکھیں گے۔ یہ آج بھی عمران خان تو ڈٹ کے اسی جگہ کھڑا ہے جی، اور وہ جو ٹریپ تھا بظاہر، وہ ٹریپ اس نے اکھاڑ دیا، اور پھر یہ کہنا کہ پہلے آپ سوشل میڈیا پر پابندی لگائیں، ان کو جو ہے وہ عمران خان کے ٹویٹس نہ آئیں، یہ سلسلہ بند ہو، پھر یہ ہوگا، تو یہ بات تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ لہذا حکومت مذاکرات جاری رکھنا چاہتی ہے رکھے، نہیں رکھنا چاہتی نہ رکھے۔ اور اب حسن تو کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات حکومت سے نہیں بلکہ یہ مذاکرات دراصل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب جو خبر ہے وہ یہ ہے، عمران ریاض خان کے حوالے سے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے ذکر کیا، بعض لوگوں نے اس کو چونکہ دیکھیں نا، جب پہلے ارشد شریف شہید وہ جب ایئرپورٹ سے گئے تھے، نکلے تھے، تو بعد میں مطیع اللہ جان کچھ لوگوں نے جو وہ خبر لگائی ارشد شریف فرار ایئرپورٹ سے نا، تصویر بھی لگائی، تو وہ فرار، یہ اب وہ اس کا ظاہر ہے ان کو افسوس بھی ہے، وہ جو جملہ انہوں نے اس وقت بولا۔ اب بہت لوگوں نے لکھا فرار، وہ بھائی فرار نہیں ہے، وہ ٹکر کا آدمی ہے، وہ کھڑا رہا ہے۔ اس نے جو مصیبتیں اور پریشانیاں دیکھی ہیں، پاکستان کا کوئی صحافی شاید موجودہ اس رجیم کے ہوتے ہوئے اس طرح کے تشدد کا اور اس طرح کی بربریت کا وہ مظاہرہ نہیں کر سکا، لیکن اس نے بولنا ہے۔ بعض وہ نہیں آیا، وہ اپنے موقف پہ کھڑا ہے، یا تو وہ موقف سے پیچھے ہٹ جاتا، پہلے جب اس کو اٹھایا گیا تو وہ اگر اینٹی جو اس وقت کی رجیم ہے اس کے اگر مخالف تھا، تو وہاں سے آنے کے بعد اگر تو حمایت میں ہو جاتا تو لوگ کہتے کہ لیکن وہ تو اپنے موقف پہ کھڑا ہے۔ اب پاکستان کے اندر بولنا مشکل ہے، تو بہرحال وہ پاکستان کو یہ تصدیق ہو گئی ہے، عمران ریاض خان جو ہے وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں، اور پاکستان چھوڑ کر وہ جس ملک میں بھی گئے ہیں، مسقط اور قطر اور مختلف نام آ رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے خدا نخواستہ ہم ویوز کے چکر میں ایک ایسی کہانی گھڑیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ مطلب ہے ویوز کے لیے جو ہے نا وہ چند ڈالروں کے لیے جیسے ہوتا ہے اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالیں۔ لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے۔ عمران ریاض پاکستانیوں کا فخر ہے۔ عمران ریاض نے جتنی قربانی دی ہے، اس طرح کوئی بھی اس طرح قربانی جو ہے موجودہ اس رجیم کی ہوتے ہوئے کوئی نہیں دے سکا، جتنا کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ فرار ہوا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے،
اس کی زیادتی ہے، اس کا تعصب اور بغض ہے۔ عمران ریاض نے پاکستان چھوڑ دیا ہے۔ یہ پاکستان شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عمران ریاض جو ہے وہ یہاں پہ بول سکے۔ تو اب اللہ کرے ان کا آسانی ہو، ان کی فیملی بچوں کے لیے آسانی ہو، ان کے والدین کے لیے آسانی ہو، بس ہمیں یہ دعا کرنی ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا بتانہ زنی بھی ہو رہی ہے ایک طرف سے، بھاگ گیا اور نون لیگ کے لونڈے لپاڑے اس طرح کی اکثر جو باتیں ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب اس پر جو ہے وہ صدیق جان وغیرہ نے، چونکہ رضی طاہر ان کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان بھائی نے سچائی کے صبر میں اور مافیا کے خلاف جنگ کے دوران زندگی کے مشکل ترین دن گزارے اور دیکھ رہے ہیں وہ ان حالات سے بھی گزر جائیں گے۔ اللہ انہیں ایک اور امتحان فرخ رو کرے۔ عمران ریاض خان تنہا ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، وہ اس وقت عرش شریف شہید جیسی کیفیت میں ہیں۔ جن حالات کا سامنا عرش شریف کو کینیا میں رہا اور تھا، دعاؤں کی درخواست ہے، آپ کی دعائیں، نیک تمنائیں عمران بھائی کا حوصلہ ہیں۔ تو یہ بات تو صحیح ہے، جب آپ کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں نا اور پھر آپ ان حکومتوں کے ساتھ، ہمارے اداروں کا ذرا برتاؤ اچھا ہو اور ویسے بھی کوئی آمریت ٹائپ حکومتیں ہوں تو وہاں اور زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ ابھی اس پر صدیق جان نے سوری کہا ہے کہ جب فرار والی باتیں کی گئی ہیں اس نے کہا کہ سوشل میڈیا پر کچھ باتیں غلط اور منفی بھی چل رہی ہیں۔ اب یہ جو میں آپ کے سامنے خبر تصدیقی رکھ رہا ہوں، اب چونکہ سب نے کر دیا ہے تو میں بھی کر چکا ہوں، اور تصدیق بھی صدیق جان اور باقی جو دوست ہیں ہمارے انہوں نے کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ باتیں غلط اور منفی بھی چل رہی ہیں، لیکن اس وقت بہت سی تفصیلات شیئر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہمیں عمران بھائی کی زندگی اور تحفظ عزیز ہے، بہت جلد بہت کچھ شیئر کریں گے، لیکن مناسب وقت آنے دیں۔ ایک بات کلیئر ہے، عمران بھائی موت کے بہت قریب سے دیکھ کر واپس آئے، نہ انہوں نے کمپرومائز کیا، نہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم عمران بھائی سمیت ہر اس پاکستانی کو اپنے امان میں رکھے جو ظلم، جبر، بربریت، فسطائیت اور جدیدیت کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ عمران بھائی سے گزارش ہے کہ کچھ لوگوں کے پراپیگنڈے پر نہ تو پریشان ہوں، نہ جواب دیں۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں۔ جو کچھ چند دن پہلے ہوا اس میں اللہ نے آپ کو ایک اور نئی زندگی دی، اپنا خیال رکھیں۔ چند دن پہلے بھی بہرحال عمران ریاض خان کو ایک مرتبہ اٹھانے کی کوشش ہوئی ہے۔ وہ میری جو خبر ہے اس کے مطابق خیبر پختونخوا کے اندر وہ ایک علاقے میں تھے، ان کے ساتھ ایک اور بھی تھے صاحب، لیکن بہرحال وہاں چھاپا پڑنے سے پہلے وہ محفوظ مقام پر منتقل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاید اسی طرف صدیق جان صاحب کا اشارہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔